ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ ایک گھرانے میں ایک ساسو ماں، ان کے دو بیٹے اور دو بہویں رہا کرتی تھی۔ ان کا گھرانہ بہت سیدھا سادہ اور شریف تھا۔ ماں اپنے دونوں بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور بہت انصاف پسند خاتون تھی۔ ان کی ایک بہو کا نام عائشہ اور دوسری بہو کا نام زارا تھا۔ یہ ہے عائشہ۔ عائشہ بہت نیک دل، محنتی اور کام سے دل لگانے والی عورت تھی اور سب کا بے حد خیال رکھتی تھی، جبکہ اس کے برعکس زارا جو ہر کام میں مقابلہ کرنا چاہتی تھی اپنی بھابھی کے ساتھ اور بہت کام چور تھی۔ ایک دن او عائشہ بیبی، تو میرے بغیر آگے بازار؟ خیر تو ہے؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے ماں کو کہ سارا گھر تو نے سنبھالا ہے، کام تو کرتی ہے؟ زارا اپنی حد میں رہو، کہیں جانے کے لیے مجھے تم سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ او میڈم، تمہاری یہ ساری چالیں میں جانتی ہوں۔ تمہاری اصلی شکل میری ساس کے سامنے نہ کھولنا تو میرا نام بھی عائشہ نہیں ہے۔ میری بہن، تمہارے دل میں جو آتا ہے تم کرو، بس میری پناہ سے دور رہو۔ میرا سکون خراب کیا ہوا تم نے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ جتنا دونوں بہوؤں میں نفرت اور لڑائی جھگڑا، اتنا ہی ان دونوں بھائیوں میں پیار محبت تھی۔ ارے مرزا صاحب بتائیے نا، آج کا میچ کون جیتے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بتائیے۔ شکیل صاحب، مجھے لگتا ہے آج کا میچ تو ہم ہی جیتیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ او چھڑو جی چھڑو، باتیں ہیں۔ ہاں، دیکھ لیں گے بھائی صاحب، ابھی تھوڑی دیر میں ہی پتہ چل جائے گا۔ خیر، کھانا کھاتے ہیں پھر۔ صبح ہی صبح عائشہ اپنی ساس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، ساسو ماں، عائشہ کے اوپر کھڑی نظر رکھیں۔ اس دن یہ بنا بتائے آپ کو بازار چلے گی، شکیل سے سارے پیسے لے کے اس نے اڑا دیے۔ فضول خرچی کرتی ہے آج کل، اور تو اور اپنے ذمے کا کام بھی نہیں کرتی، سب کچھ مجھے اکیلی کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم سچ کہہ رہی ہو زارا؟ دیکھو پھر سے الزام مت لگانا اس پہ۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی بہت ڈانٹے سے تمہارے کہنے پہ اس سے، پر بعد میں پتہ چلا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم 100% سچ ہو تو پھر میں اس معاملے پر غور کروں گی۔ کیا واقعی میں ایسا کیا ہے اس نے؟ الزام تو نہیں ہے یہ؟ بھلا میں کیوں جھوٹ بولوں گی امی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں۔ میں خود سب کچھ اپنے کانوں سے سنتی اور دیکھتی ہوں، اپنا کام بھی وہ نہیں کرتی، اپنی ذمہ داری بھی نہیں سنبھالتی۔ آپ کے سر پہ چڑھ جائے گی اور آپ سب لوگوں کو انگلیوں پہ نچائے گی۔ اس کو جلد از جلد کنٹرول میں رکھیں، قابو میں رکھیں۔ ایک دن ضرورت سے زیادہ کام کرنے کی یہ ڈرامیوں چھوڑ دو، خود کو مظلوم نہ بناؤ سب کے سامنے۔ زارا، میں اپنا کام کرتی ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گی، میرے ہاتھوں ایک دن مرو گی تم۔ ہائے اللہ، ہر کام میں مقابلہ کرنا چھوڑ دو زارا۔ تم نہیں کر سکتی، نہ کرو۔ ابے او، کس کو سمجھا رہی ہے؟ مجھے لیکچر دینے کے بجائے اپنی یہ فراڈ بند کرو، نہیں تو بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ، سمجھی؟ خدایا، ان کا روز کا ہے، کام کے دن بھی آرام نہیں، چھٹی کے دن بھی آرام بھی نہیں، رات میں آرام نہیں، کھانے میں آرام نہیں، ہر ٹائم بس ان کا روز کا چکر ہے، روز کا چکر، لڑائی لڑائی لڑائی۔ میں پاگل ہو جاؤں گا ایک دن، اور پاگل خانے میں ہی جا کے رکھتا ہے میری موت ہوگی۔ اوپر والے تو ہی سمجھا ان کو، میرے بس کی بات نہیں۔ شکیل صاحب، ہماری بیگمان جتنا ہی آپس میں طلاق کلامی کیوں نہ رکھے، مگر میں آپ کے ساتھ کبھی ان کی سلسلے میں نہیں پڑوں گا۔ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ صحیح کہتے ہو، ہمارا کوئی کام نہیں ہے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ ایک رات ماں اور بیٹا بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ماں کے دل کو بخوبی پتہ تھا کہ میرا بیٹا تھوڑا پریشان ہے اپنی بیوی کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، مجھے پتہ ہے تم روز کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ گئے ہو، لیکن تم پریشان نہ ہو۔ تمہاری ماں نے دھوپ میں یہ بال ذرا سفید کیے، میرے دماغ میں ایک ایسی ترکیب آئی ہے کہ جب میں وہ ترکیب آزماؤں گی تو تمہاری بیوی اور تمہارے بھائی کی بیوی میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، اتفاق سے رہیں گے۔ ٹھیک ہے امی، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، دیکھتے ہیں۔ تو ایک دن ساسو ماں نے دونوں بہوؤں کو ایک ساتھ بلا کر بٹھایا اور کہا کہ آج کے دن تم دونوں کھانا علیحدہ بناؤ گے
और जिसने भी तुम दोनों में से अच्छे अखलाक के साथ खाना बनाया और जायकेदार बनाया, सब कुछ वक्त पर किया, तो वो जीत जाएगी। समझे? दोनों बहू ये बात समझ गईं और काम पर लग गईं। लेकिन हुआ क्या? لیکن ظاہر سی بات ہے عائشہ اپنی نیک نامی اور سچے دل اور محنتی عادتوں کی وجہ سے جیت گئی اور ساسو ماں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا، بیٹا میں تم سے بہت خوش ہوں، تم ہر کام پر دل لگا کر کرتی ہو، تمہاری یہ عادت مجھے بہت پسند ہے، تمہارے اندر کوئی دکھاوا نہیں ہے، سب کا دل سے خیال رکھتی ہو۔ امی جان یہ میرا فرض ہے، آپ میری والدہ کی طرح نہیں بلکہ میری والدہ ہی ہے، آپ شکریہ ادا کر کے میری شرمندہ نہ کریں۔ زارا، میں نے اپنی دونوں بہوؤں کو دل سے بیٹی بنا کے رکھا، تمہیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرو اور مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ، تمہارا اپنا مقام ہے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں امی، مجھے معاف کیجیے گا، میں واقعی میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں ہر بار ہر چیز میں اس وقت مقابلہ کرنے کی تیزی کرتی تھی۔ میرے بیٹے، انسان کا دل نیک دلی اور خوش اخلاقی سے جیتا جاتا ہے، تم جو ہو وہی رہو، اپنے دل سے کام کرو بس۔ ٹھیک ہے امی، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ عائشہ مجھے معاف کرنا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، بہت برا برتاؤ رکھا۔ کوئی بات نہیں میری بہن، آؤ گلے لگاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں۔ ایسے کہہ کے مجھے شرمندہ نہ کرو، کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھا، آج سے ہم دل لگا کے دونوں مل کے کام کریں گے۔ ہاں تو میرے پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ہر کام صاف دل، نیک نیتی اور خوش اخلاقی سے کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب کے ساتھ اچھے سے سلوک پیش آنا چاہیے، اور کسی کو برا یا نیچ دکھانے کے لیے ایسا کوئی کام یا حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے آپ خود برے بن جائیں۔ لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور مزید کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کی سٹوریز چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔